گڈ مارننگ بچوں. آج کا جو لیسن ہے وہ سبق نمبر 8 ہے یعنی 8 ہے، جس میں احسان کا بدلہ احسان یہ ایک مضمون ہے جس کو ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں کچھ بیسک چیز ہے، بنیادی باتیں ان کو جان لیں. ڈاکٹر ذاکر حسین یہ آپ لوگ واقف ہیں، ہسٹری میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا سیوکس میں. 1897 یعنی 1897 میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو وفات ہے یعنی وہ انتقال کر گئے 1969 میں. ڈاکٹر ذاکر حسین حیدرآباد میں پیدا ہوئے. ان کا جو تعلق تھا وہ اتر پردیش سے تھا اور ایک پٹھان خاندان سے ان کا تعلق تھا. بہت ساری جگہوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت کے کئی اہم پہلو تھے. کہتے ہیں کہ وہ بیک وقت ایک شاعر بھی تھے، شاعری بھی کرتے تھے، بہت بڑے ودوان ایجوکیٹر تھے، قومی رہنما یعنی لیڈر تھے اور سیاستداں تھے. وہ جامعہ اسلامیہ جو دہلی میں یونیورسٹی ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے اس کے وائس چانسلر یعنی ہیڈ بھی رہے. انہوں نے صوبہ بہار یعنی آپ جس صوبہ میں ریاست میں اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں اس کے گورنر بھی رہے. پھر اس کے بعد ہندوستان کے وائس پریسیڈنٹ بھی بنے اور ایسا موقع ہے کہ وہ صدر جمہوریہ یعنی پریسیڈنٹ آف انڈیا بھی بن گئے. تو اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی میں ترقی انہوں نے پائی اور بہت ایک اہم شخصیت ہے وہ ہندوستان کے تاریخ میں. ڈاکٹر صاحب کا ادبی جو سفر ہے چند اہم کتابوں کے ترجموں سے شروع ہوا. ادب کہتے ہیں لٹریچر سے ان کا کافی گہرا رشتہ تھا. انہوں نے ایک مضمون لکھی جو آپ کے اس نصاب میں کتاب میں شامل ہے، احسان کا بدلہ احسان. تو ہم اس سبق کو ریڈ نہیں کر سکتے، کافی سبق جو ہے لمبا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم نے صرف اس سبق کے خلاصے پہ ہی تشفی کیا ہے. تو آئیے اس سبق کے اندر ڈاکٹر ذاکر حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر ذاکر حسین نے ایک شہر عادل آباد کا ذکر کیا ہے اس کہانی میں جہاں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا. وہاں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا، یعنی وہ جو شہر تھا وہاں جو لوگ تھے اس میں ایک دولت مند دکاندار تھا. اس کے پاس عرب کا ایک قیمتی اور وفادار گھوڑا تھا. یعنی اس شخص یعنی جو دولت مند تھا اس کے پاس ایک بہت ہی قیمتی گھوڑا تھا جو عرب ملک کا تھا. ایک بار وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تجارت کی غرض سے جا رہا تھا اور بے دھیانی میں شہر سے دور ایک جنگل میں جا نکلا جہاں اس کے پیچھے ڈاکو پڑ گئے. مگر اس وفادار گھوڑے نے اتنی تیز دوڑ لگائی کہ ڈاکو اس دکاندار کو پکڑ نہ پایا. یعنی یہ جو کہانی ہے جو انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک دکاندار رہتا ہے، وہ اس کے پاس ایک گھوڑا رہتا ہے. ایک پر نکلتا ہے سیر کرنے کے لیے شہر کی، وہ کہیں جنگل میں کھو جاتا ہے. کہہ رہے بہت زیادہ تیز دوڑنے کی وجہ سے گھوڑے کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں، یعنی گھوڑے کی جو ٹانگ تھی وہ فریکچر ہو گیا. دکاندار نے اپنے سائز کو حکم دیا، یعنی سائز کہتے ہیں جو گھوڑے کو چلاتا ہے دوڑاتا ہے، حکم دیا کہ اس گھوڑے کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے. مگر سائنس نے اندھے اور معذور گھوڑے کو بھوکا پیاسا بارش میں باہر نکال دیا. بھوکا گھوڑا کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر منہ مارتا ہوا اس مکان تک جا پہنچا جہاں فریادی کے لیے گھنٹہ لگا تھا. ایک گھنٹہ لگا تھا، جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا تھا تو آ کر کے اس گھنٹے کو بجاتا تھا اور گاؤں والے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، پھر اس کے لیے انصاف یا پنچایت بیٹھتی تھی. تو بیچارے گھوڑے کے ساتھ ناانصافی ہوا، جا کر کے گھنٹہ بجا دیا. اس کی رسی کو گھوڑا چبانے لگا، رسی کے ہلنے سے گھنٹہ بجنے لگا. گھنٹہ بجتے ہی لوگ وہاں جمع ہو گئے. لوگوں نے گھوڑے کے مالک کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ فلاں تاجر کا گھوڑا ہے، اس نے تاجر کی جان بچائی تھی، اسی وقت سے یہ اندھا اور معذور ہو گیا ہے. یعنی وہ جو گھوڑا تھا جو دکاندار کی جان بچائی تھی اسی وقت سے وہ معذور ہو گیا. پھر
تاجر کو بلوایا گیا، اسے جب ساری بات پتہ چلی تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ لوگوں نے کہا ہمارے شہر میں احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے۔ تاجر نے گھوڑے سے نہ صرف اپنی غلطی پر معافی مانگی بلکہ اسے گھر لے آیا اور اپنی ساری زندگی گھوڑے کا پورا خیال رکھا۔ یہ تو بات ہو گئی کہ آپ کو کوئی اگر احسان کرتا ہے، پھر اگر کبھی ضرورت پڑے اس آدمی کو آپ کی احسان کی تو آپ اسے ٹھینگا دکھا دیجیے، ایسا اس کے ساتھ بیہیو کیجیے کہ تاکہ آپ اس کو پہچان ہی نہیں رہے ہو۔ اس طرح سے لوگ آج کے معاشرے میں کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اس کو دے گا، جو شخص احسان کر رہا ہے دوسرے پہ۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں اس طرح کے مواقع ہیں، اس طرح کے موقع ہیں تو پیچھے مت ہٹنا، اس آدمی کو دل و جان سے خدمت کرنا اور احسان کرنا اس پہ جو آپ کے ساتھ اچھائی سے سلوک کرتا ہو۔